یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ اور سوچو سمجھنے والی بات ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس رات سے وہی شخص محروم ہوتا ہے جو کہ کیا ہوتا ہے؟ بد نصیب ہوتا ہے اور کم نصیب ہوتا ہے۔ اس رات سے محروم یعنی اس کی جو نعمتیں اور رحمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس رات میں ملتی ہے، اس سے وہی شخص فائدہ نہیں اٹھا سکتا جو کہ کیا ہوتا ہے؟ بد نصیب ہوتا ہے۔ اگر ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق نہیں مل رہی ہے اور ہمیں اس رات میں عبادت کرنے کا موقع فراہم نہیں ہو رہا ہے، تو ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کیا ہیں؟ بد نصیب ہیں اور ہم محروم شخص ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس رات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا مگر وہی شخص جس کو اس رات سے کیا کر دیا جائے؟ محروم کر دیا جائے، اس کی عبادت سے محروم کر دیا جائے۔ تو محروم کرنے والے لوگوں میں ایک تو ہم جیسے وہ لوگ ہیں جو کہ اس رات کو غفلت اور لاپرواہی کے ساتھ صرف جاگ کر کے کیا کر دیتے ہیں؟ گزار دیتے ہیں۔ اس میں جو کرنا چاہیے وہ ہم کرتے ہی نہیں۔ ارے انسان یہ کوشش کرے کہ اس رات میں بدل بدل کر کے عبادتیں کرے۔ ہم کہیں کھانا کھانے جاتے ہیں تو وہ فون جو ہمارے پاس آتا ہے اس میں مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں، تو ہم ایک ہی قسم کا کھانا کھاتے رہتے ہیں یا بدل بدل کے کھاتے ہیں؟ کبھی ہم نے گوشت روٹی کھایا، کبھی ہم نے چاولوں سے ہاتھ لگایا، کبھی ہم نے بریانی بھی ٹیسٹ کر لیا، کبھی ہم نے میٹھے میں ٹیسٹ کر لیا، کبھی دہی بڑے کو ہاتھ لگایا، کبھی اور جو چیز تھی اس میں ہاتھ لگایا۔ ماشاءاللہ کم سے کم 5 اور 4 قسم کے پکوان تو ہر کھانے میں ہوتے ہی ہوتے ہیں، تو ہم ٹیسٹ بدلتے رہتے ہیں نا۔ تو اس رات میں عبادت کا ٹیسٹ بدل بدل کر کے اور عبادت کی کنڈیشن اور شکل بدل بدل کر کے کیا کریں؟ عبادت کریں۔ کبھی نفل پڑھیں، کبھی صلاۃ الحاجت پڑھیں، کبھی صلاۃ التوبہ پڑھیں، کبھی اس کے اندر تلاوت کرنے لگ جائیں، کبھی ذکر کرنے لگ جائیں، کبھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر کر کے اس کے سامنے گڑ گڑائیں، اس کے سامنے روئیں، کبھی قرآن کا ترجمہ پڑھنے لگ جائیں، کبھی حدیث پڑھنے لگ جائیں۔ جو ہمارے سمجھ میں آئے وہ سب ہم جو کہ عبادت کا درجہ رکھتا ہو اس رات کے اندر کرنے کی کیا کریں؟ کوشش کریں، اور اپنے آپ کو محروم اور مغفل لوگوں کی فہرست سے باہر کریں کہ میں محروموں میں سے اور بد نصیبوں میں سے بننا نہیں چاہتا، میں تو خوش نصیبوں میں بننا چاہتا ہوں جن کو اس رات کے اندر کیا ملتی ہے؟ عبادت کی توفیق ملتی ہے۔ ایک تو وہ شخص ہوا جو کہ اس رات سے کیا ہوتا ہے؟ محروم ہوتا ہے، جس کی میں نے ابھی ساری ڈیٹیل آپ کو بتلائی۔ دوسرے وہ لوگ ہیں اس رات سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں جو کہ بد نصیب ہیں اور محروم ہیں۔ 4 قسم کے لوگ۔ ایک وہ شخص جو کہ شراب کا عادی ہو، ام الخبائث اس شراب کو کہا گیا ہے، یعنی ساری برائیوں کی جڑ، ساری برائیوں کی اصل کس کو کہا گیا ہے؟ شراب۔ شراب پینے والے کی اس رات کے اندر بخشش نہیں ہوتی ہے، معافی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو کیا کر دیتے ہیں؟ محروم کر دیتے ہیں۔ دوسرا وہ شخص جس سے اس کے والدین ناراض ہوں، والدین کا نافرمان، یہ شخص بھی اس شب قدر کی فضیلتوں سے محروم ہونے والے لوگوں میں شامل ہے۔ تیسرا وہ شخص جو کہ رشتے ناطے توڑنے والا ہو، اپنی ہیکڑی میں، اپنے ایک انداز میں، اپنے ایک بڑکپن میں کسی کی کوئی ویلیو اس کے سامنے نہ ہو، رشتے ناتوں کو کوئی اہمیت دیتا ہی نہ ہو، سب کچھ صرف وہ ہے، ایسے شخص کی بھی اللہ تعالیٰ اس کے اندر مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ تو 3 شخص ہوئے۔ سب سے پہلا شخص شراب کا عادی، دوسرے نمبر پر والدین کا نافرمان، تیسرے نمبر پر رشتے ناطے توڑنے والا، اور چوتھے نمبر پر کینہ پرور، دل کے اندر کینہ رکھنا، حسد رکھنا، بغض رکھنا، عداوت رکھنا، دشمنی رکھنا، نفرت رکھنا، ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، محروم کر دیا جاتا ہے وہ شخص۔ ہر انسان اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے اور جھانک کر کے یہ سوچے کہ کہیں میں بھی تو ان محرومین کی فہرست میں تو نہیں ہوں، میں بھی تو کہیں ان مغفل لوگوں کے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو لوگ اس رات کے اندر محروم کر دیے جاتے ہیں ان کی لسٹ میں نہیں ہوں، میرا نام بھی تو نہیں ہے ان لوگوں میں سے۔ انسان یہ عہد کرے کہ میں اس رات کو کسی بھی قیمت پر ضائع نہیں ہونے دوں گا اور اس کو میں جانے نہیں دوں گا، میں اپنے آپ کو محروم بناؤں گا ہی نہیں۔ ابھی تک اپنی زندگی میں محروم ان میں سے بنتا رہا، کوئی بات نہیں، لیکن اس رمضان کی شب قدر کی اس اخیر عشرے کی راتوں میں اپنے آپ کو خوش نصیب لوگوں میں سے بناؤں گا، اور وہ ساری چیزیں جن کی وجہ سے انسان اس رات سے فائدہ اٹھانے سے محروم ہو جاتا ہے وہ اپنی زندگی سے ختم کروں گا۔ نمبر 1 پر میں اس رات کو غفلت اور لاپرواہی کے ساتھ نہیں گزاروں گا بلکہ عبادت میں گزاروں گا۔
नंबर 2, मैं अगर वालिदैन का नाफरमान हूँ तो उनकी फर्माबरदारी करूँगा, उनसे माफ़ी मांगूंगा। अगर वालिदैन चले गए हैं तो तौबा और इस्तिगफार करूँगा, उनके लिए दुआएं करूँगा और उनके जो दोस्त अहबाब है उनके साथ अच्छी मामलात करूँगा। अगर मैं शराब पीता हूँ तो शराब से तौबा करूँगा और आइंदा इंशाल्लाह कभी भी नहीं पीऊँगा। अगर मैं कीना परवर हूँ तो अपने दिल को क्या करूँगा, साफ करूँगा, अपने दिल की सारी गंदगियों से तौबा और इस्तिगफार करूँगा, हर एक से अपने ताल्लुकात बहाल करूँगा। ये चीज़ें पैदा करके इंसान अपने आप को उन खुश नसीब लोगों में शामिल करे जिनके अल्लाह ताला इस रात के अंदर क्या करते हैं, मग़फ़िरत कर देते हैं। आखिर बात करके मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, ये रात ऐसी है जिसके अंदर हमने कुरान करीम को नाजिल फरमाया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, आप जानते हो लैलतुल क़द्र क्या है? फरमाया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि लैलतुल क़द्र 1000 रातों से क्या है, बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, कि अल्लाह ताला के फरिश्ते और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला के अम्र लेकर के इस रात के अंदर क्या होते हैं, उसके हुक्म से उतरते हैं। अल्लाह ताला के फरिश्ते आते हैं, जिस किसी शख्स को वो बैठे बैठे, लेटे लेटे, खड़े खड़े इबादत में मशगूल पाते हैं, उसके लिए दुआए रहमत करते हैं, उससे मुसाफा करते हैं, उससे सलाम करते हैं और उसकी दुआ पर आमीन कहते हैं। तो हमें इस रात में एहतिमाम करना चाहिए। ये रात जो है ना, मगरिब से लेकर के कब तक रहती है, तुलुए सुबह सादिक तक रहती है, जब हम रोज़ा क्या करते हैं, बंद करते हैं, उस वक्त तक रहती है।